او متعلمن، طالب علم بن جاؤ. اب طالب علم نہیں بن سکتے تو اب آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ طالب عالم بننے کے لیے طالب علم ہونا ضروری ہے. تو پھر وہی مدرسہ، پھر وہی گھر سے ہجرت، پھر وہی گھر کا معاملہ. تو اب فرمایا کہ اگر تم عالم نہیں بن سکتے، تم طالب علم نہیں بن سکتے، تو آگے حدیث کریمہ شاہد ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں او مستمعن، فرمایا عالموں حافظوں کے سننے والے بن جاؤ، یعنی ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے بن جاؤ. اور بزم نوری کیا کر رہی ہے؟ بزم نوری کا مقصد تو یہی ہے کہ اگر تم عالم نہیں بن سکتے، تم طالب علم نہیں بن سکتے، تو ایک راستہ یہ نکالا کہ یہی علم دین آ کے حاصل کر لو، اسی مجلس میں آ جاؤ. تو اللہ کے رسول او مستمعن، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں او مستمعن، اگر تم عالم نہیں بن سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، تو ان کے سننے والے بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ ان کے سننے والے بن جاؤ. کم سے کم اتنا دین تو حاصل ہو جائے گا جس میں تم اپنے روزمرہ کی ضرورت کو پورا کر سکو. مگر آگے میرے نبی جانتے تھے کہ انسان اس سے بھی کترائے گا. عالم تو بہت دور کی بات ہے، طالب علم تو بہت دور کی بات ہے، سننے کی بات بھی دور کی ہو جائے گی. تو آگے میرے نبی فرماتے او محبن، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. ان سے محبت کرنے، یعنی علماء کی محبت اپنے دل کے اندر رکھ لو. اور کیوں رکھ لو؟ اللہ کے فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. یعنی ان کے پاس نبوت نہیں ہے، مگر جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے اور جو کام میں نے کیا، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، مگر وہی کام میری امت کے علماء کریں گے، میری امت کے علماء کریں گے. اور تم ان سے محبت کرو گے تو گویا مجھ سے محبت کرو گے، اور جب مجھ سے محبت کرو گے تو گویا خدا سے محبت کرو گے. اور اگر ان کی توہین کرو گے تو بذریعے میری توہین ہوگی، اور اگر میری توہین کرو گے تو گویا رب کی توہین ہوگی، اور رب کی توہین کرنے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو کہا کن عالمن، اگر عالم بن جاؤ. عالم نہیں بن سکتے او متعلمن، طالب علم بن جاؤ. اگر یہ بھی نہیں بن سکتے او مستمعن، سننے والے بن جاؤ. اور اگر یہ نہیں بن سکتے تو او محبن، محبت کرنے والے بن جاؤ. آگے میرے نبی فرماتے ہیں وَتَّقُن خامس، پانچویں نہیں بننا، پانچویں نہیں بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. نبی فرما رہے عالم بن جاؤ. عالم بننے میں کامیابی ہے. عالم نہیں بن سکتے، متعلم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، اس میں کامیابی ہے. اگر وہ نہیں بن سکتے تو ان کے سننے والے بن جاؤ، اس میں تمہیں کامیابی مل جائے گی. اگر وہ نہیں بن سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. مگر پانچویں نہیں بننا ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. تو پانچواں کون ہوگا؟ عالم نہیں ہو سکتا، طالب علم نہیں ہو سکتا، اور سننے والا بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ علم دین سے محبت اور عالم سے محبت کرنے والا بھی نہیں ہوگا. کون ہوگا؟ بغض رکھنے والا ہوگا. کون ہوگا؟ بغض رکھنے والا ہوگا. تو یہ چار کیٹیگری میرے نبی نے فرمائی. عالم بن جاؤ، متعلم بن جاؤ. کوئی کٹھنائی ہے اس میں؟ بولیے، اس کو کرنے میں کوئی کٹھنائی ہے؟ اور پھر عالم بننے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک عالم قبرستان سے گزر رہا ہے، طالب علم، تو رب کائنات 40 دن کے لیے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لے رہا ہے. اگر وہی عالم گھر پہ ہو، وہی حافظ گھر پہ ہو، تو اس گھر کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس گھر والوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو آج معاملہ یہ ہے کہ دین کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، دین اسلام کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، ہم مسلمان کیوں ہیں یہ ہمیں نہیں پتا، ہم مسلمان بنے کیسے یہ ہمیں نہیں پتا، ایمان کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، ہم ایمان والے کیسے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا. ارے جب یہ چیز ہمیں نہیں پتا ہوگی تو پھر پتا کرے کیسے؟ پتا کرے کیسے؟ تو پتا کرنے کے لیے العلم نور، علم روشنی ہے.
علم روشنی ہے، جب تمہارے اندر علم روشن ہو جائے گا تو اسلام تمہارے سامنے روشن ہو جائے گا، ایمان تمہارے سامنے روشن ہو جائے گا، رب کائنات کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت تمہارے سامنے روشن ہو جائے گی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمہارے سامنے روشن ہو جائے گی، تمہارے سامنے روشن۔ اور معاملہ یہ ہے کہ انسان آج اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا رہا ہے، انجینئر بنا رہا ہے، حتیٰ کہ جتنے علوم ہے اس دنیا کے وہ تمام کی تمام سکھا رہا ہے سوائے علم دین کے، سوائے علم دین کے۔ مگر یہ علم دین ایسا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں رب کی تقسیم پر راضی ہوں۔ توجہ دینا، کیا فرمایا حضرت علی نے؟ میں رب کی تقسیم پر راضی ہوں۔ اور کیسے راضی ہوں؟ کہ اس نے مجھے علم عطا فرمایا اور بے علم کو دولت عطا فرمائی۔ توجہ، مجھے علم عطا فرمایا اور بے علم کو دولت عطا فرمائی۔ تو علم کا معاملہ یہ ہے کہ علم کو زوال نہیں ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، یہ دنیا میں بھی ساتھ رہے گا، یہ موت کے وقت بھی ساتھ رہے گا، اور یہ حشر و قبر میں بھی ساتھ رہے گا۔ مگر جو دولت ہے وہ دنیا میں ہی رہے گی اور دنیا میں فنا ہو جائے گی۔ تو میں رب کی تقسیم پر راضی ہوں کہ اس نے مجھے علم عطا فرمایا اور بے علم کو دولت عطا فرمائی۔ اور دولت ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، اور انسان اسی میں ہلاک ہو جائے گا، اسی میں برباد ہو جائے گا۔ تو آج دیکھو اسی دولت کے خاطر بھائی بھائی میں اختلاف، بہن بھائی میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، رشتہ داروں میں اختلاف۔ یہ اختلاف اور دوری کس نے بڑھائی ہے؟ یہ دولت نے بڑھائی ہے، یہ دولت نے بڑھائی ہے۔ اور یہی دولت کے لالچ نے ہمیں علم دین سے دور کر دیا اور دنیا کی طلب میں لگا دیا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے اگر تم عالم بن گئے کتنا کماؤ گے، تم حافظ بن گئے کتنا کماؤ گے، انسان کے ذہن میں یہ بات ہے۔ مگر دولت کا لالچ اس قدر ہے، وکیل بن گیا تو زیادہ کمائے گا، جج بن گیا تو زیادہ کمائے گا، ڈاکٹر بن گیا تو زیادہ کمائے گا، انجینئر بن گیا تو زیادہ کمائے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ تو فرق دولت میں دیکھ رہا ہے، مگر عظمت تو دیکھ کہ دنیا کا علم کیا ہے اور دین کا علم کیا ہے۔ جب تیرے گھر میں تیرا باپ بڑا پڑا ہوگا تو یہی ڈاکٹر جو لاکھوں کماتا ہے تجھے ایک عالم دین کے قدموں میں پڑا ہوا ملے گا۔ جب تیرا باپ کفن میں لپٹا ہوگا تو یہی تیرا انجینئر جسے تو مال و دولت دیکھ کر عزت دے رہا ہے یہ ایک عالم دین کے قدموں میں پڑا ملے گا۔ یہی جج، یہی وکیل جب اس کے گھر میں میت ہوگی تو علم دین کی فضیلت اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ یہ جب عالم دین کے قدموں میں پڑا ملے گا، اور ہاتھ جوڑ کر درخواست کر رہا ہوگا، گزارش کر رہا ہوگا، اے عالم صاحب میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دو، ان کے لیے دعائے مغفرت کر دو۔ تو جب دنیا میں جب تک زندہ تھا تجھے صرف مال و دولت نظر آئی، صرف تجھے دنیا کی رونقیں رنگینیاں نظر آئی، مگر جب تیرے گھر میں میت ہو رہی ہے اور جب تجھے دین کی ضرورت پڑی تو تجھے وہی 6,000 اور 7,000 والا امام مسجد کا نظر آ رہا ہے۔ اب اس کی اہمیت تجھے سمجھ میں آ رہی ہے، اور اب تجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ علم دین کیا ہے، علم دین کی فضیلت کیا ہے۔ تو آج معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزوں سے ناآشنا، یہ مدرسہ یہ اس محلے کے اندر ہے، مگر اگر میں اپنی یادداشت کے مطابق کہوں تو کئی دنوں سے ویران پڑا ہے، یا اب چالو ہوا ہوگا، مگر پڑھائی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ کون پڑھاتا ہے؟ حافظ صاحب پڑھاتے ہیں۔ پہلے ہوتی تھی؟ پہلے کم تھا، ہے نا؟ تو مسئلہ یہ کتنے بچے پڑھتے ہیں اور محلہ کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا محلہ ہے، مگر توفیق صرف 25-30 کو ہے۔ کتنوں کو؟ 25-30 کو ہے۔ ہمارے بہت سے مدارس اس چانا مٹا کے اندر ہیں مگر ویران پڑے ہیں۔ یہ بھی ویران تھا، اللہ کا شکر ہے آباد ہو گیا، آباد ہو گیا۔ علم دین کی فضیلت اس لیے رکھی گئی ہے
کہ تم مدرسوں کی عظمت کو سمجھو، تم مدرسے کی عظمت کو سمجھو کہ یہ مدرسہ ہے کیا۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ جب تم اس مدرسے میں طلب علم کی نیت سے آتے ہو، علم طلب کرنے کے لیے آتے ہو، تو گویا تم رسول اللہ کے گھر میں آتے ہو، اور جب آتے ہو تو تم مہمان ہوتے ہو، رسول اللہ میزبان ہوا کرتے ہیں۔ اور جب یہاں پر آ کے تم علم طلب کرو گے تو اللہ کے رسول تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اور وہی دعا کریں گے جو اپنے لیے کیے تھے، ربی زدنی علما، کہ اللہ علم میں اضافہ کر دے، علم کو بڑھا دے۔ اور پھر یہ علم کی برکت یہ ہے کہ جب تم علم سیکھ لو گے نا، اور علم تمہارے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے گا، تو پھر رب کائنات نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو تم سمجھ جاؤ گے۔ آج تم فٹ پاتھوں میں بیٹھے رہتے ہو، چائے کی ٹپریوں میں بیٹھے رہتے ہو، موبائلوں میں گیم کھیلتے رہتے ہو، اور دیگر جگہوں پہ جا کے ٹائم پاس کرتے رہتے ہو۔ آج وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے ہے کہ تم صرف مسلمان ہو، صرف مسلمان، اور نام کے مسلمان۔ اور کیسے؟ کہ تم پیدا ہوئے نا تو تم نے آنکھ مسلمان کی گود میں کھولی، تم نے اپنے باپ کو مسلمان جانا، اپنے دادا کو مسلمان جانا، اپنے نانا اپنی ماں کو مسلمان جانا، اور جانا کہ یہی میرا مذہب ہے، مگر اس سے آگے چلنے کی کوشش نہیں کی تم نے۔ اور جب تمہیں پتہ چلا کہ اس میں نماز بھی فرض ہے، اس میں روزے بھی فرض ہے، اس میں زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس میں حج بھی فرض ہے، تو یہ تم نے صرف سنا جانا نہیں، اسے سمجھا نہیں۔ اگر تمہارے اندر عقل و شعور آیا تو کبھی فالو کر لیا، کبھی نہیں کیا، رسمی طور پر، رسمی طور پر۔ کیوں؟ بس یہ ہے کہ اس کی اہمیت تمہیں نہیں معلوم، اس کی اہمیت تمہیں نہیں معلوم، اس کی قدر تمہیں نہیں معلوم۔ اور کیوں نہیں معلوم؟ کیونکہ یہ تمہیں آیتے میں ملا، یہ تمہیں تحفے میں ملا۔ اگر اس کے لیے تم نے محنت کی ہوتی، مشقت کی ہوتی، اپنی جانوں کی قربانی دی ہوتی، اپنے وطن کو چھوڑا ہوتا، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہوتا، اور میدان جنگ میں جا کے اپنی گردنوں کو کٹایا ہوتا، اپنے اوپر گھوڑوں کو دوڑوایا ہوتا، اور اپنے آپ کو شہید کیا ہوتا، تب جا کر تم دین اسلام کو جانتے، تم دین اسلام کو جانتے۔ مگر یہ تو آیتے میں ملا۔ اور اسے ایک دنیاوی مثال سے سمجھیں۔ گھر میں جب بچہ ہوتا ہے یا جوان ہوتا ہے، جب تک اس کا باپ کما رہا ہوتا ہے نا، تو اسے نہ پہننے کی قدر ہوتی ہے، نہ کھانے کی قدر ہوتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جب گھر میں کھانا بنتا ہے تو وہ نخرے کرتا ہے، وہ ناٹک کرتا ہے، ماں آج یہ بنا دیا، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، میں یہ چیز نہیں کھاتا، تمہیں پتا ہے کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، پھر بھی تم نے یہ چیز بنا دی۔ میں ایسا لباس نہیں پہنتا، تمہیں پتا ہے، پھر بھی لا دیا۔ تو یہ نخرے کس وجہ سے؟ یہ بہانے کس وجہ سے؟ اور تو یہ معاملہ ہے کہ تمہیں اس چیز کی قدر نہیں معلوم کہ تمہارا باپ کما کے کھانا کیسے لا رہا ہے، تمہارا باپ کما کے لباس کیسے لا رہا ہے۔ تمہیں تو وہ چیز آیتے میں ملی، اس وجہ سے تمہیں اس کی قدر نہیں ہے۔ بلا تمثیل اسلام بھی تمہیں آیتے میں مل گیا، تمہیں اس کی قدر نہیں معلوم۔ تم نے کبھی تواریخ کو نہیں پڑھا، تم نے کبھی داستانوں کو نہیں پڑھا، تم نے کبھی سرکار کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اور میدان کربلا، میدان بدر، میدان احد، یہ تمام چیزوں کو تم نے کبھی صرف سنا ہے، پڑھا نہیں ہے۔ اور اسے سرسری طور پر تم نے ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا، تمہیں یہ ساری چیزیں نہیں پتا ہے۔ اسی بنا پر تمہیں اسلام کی قدر نہیں ہے۔ اگر قدر ہوتی تو یوں چائے کی ٹپری پر تم ٹائم پاس کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، یہ موبائلوں میں گیم کھیلتے نظر نہیں آتے۔ تمہیں اپنا مقصد پتا ہوتا، تمہیں آنے کا مقصد پتا ہوتا۔ اور یہ ساری چیزوں کے لیے سب سے پہلی بنیاد اسلام کے اندر رکھ دی گئی ہے، وہ ہے علم۔ اسی وجہ سے میرے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تو قرآن نے کہا اقرا،
بِإِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، فرمایا پڑھو اللہ کے نام سے۔ تو پہلی آیت کریمہ قرآن کے اندر پڑھنے کے مناسبت سے نازل ہوئی، تو کبھی سمجھا ہے کہ اقرا کہہ کے رب کیا کہنا چاہتا ہے؟ اے میرے بندو، تمہارے اندر وسعت نہیں تھی تم چل سکو، تمہارے اندر روح نہیں تھی کہ تمہاری پہچان ہو سکے، میں نے تمہاری تخلیق فرمائی، تمہارے اندر روح ڈالی، تمہیں یہ جسم و جسمانیت عطا فرمائی، اور یہ خوبصورت جہاں تمہیں عطا فرمایا، اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے میں نے طرح طرح کے باغات لگا دیے، طرح طرح سے پہاڑ اور ندیاں اور جھرنے بنا دیے، اور یہ ساری چیز تیرے لیے رکھ دی تاکہ تو اس سے غذا حاصل کر، اس سے سکون حاصل کر، اور اپنی زندگی کے قدم کو آگے بڑھا۔ یہ ساری چیزیں تیرے لیے، اور اے بندے تجھے میرے لیے بنایا ہے، میرے لیے بنایا ہے، مگر یہ ساری چیزوں کو جاننے کے لیے میں نے قرآن کا علم رکھا، میں نے حدیث کا علم رکھا، اور میں نے کچھ شرائط و فرائض رکھے۔ یہ ساری چیزیں جب تو جان لے گا اور پڑھ لے گا اور سمجھ لے گا اور یاد کر لے گا، تو یہی علم تجھے عروضیت پر پہنچا دے گا، یہی علم تجھے بلندی پر پہنچا دے گا، یہی علم تیری زندگی کو سنوار دے گا، یہی علم تیری زندگی اور تیری آخرت دونوں سنوار دے گا۔ جتنی چیز کے لیے تو دنیا میں جی رہا ہے، یہ ساری چیز ہی چھوٹ جائے گی، مگر تو نے دین کا علم حاصل کر لیا۔ اگر تو دین کا عالم یا متعلم بن گیا تو پھر معاملہ یہ ہے کہ یہی علم تیری زندگی سنوار دے گا، موت کے وقت تیرے ایمان کو بچا لے گا، قبر میں تیرے سوال کے جواب کو آسان کر دے گا، اور حشر کے میدان میں رب کائنات کی بارگاہ میں تجھے مایوس نہیں ہونے دے گا، اور یہی علم تجھے پلسرات پار کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اے میرے بھائیو، علم سیکھو، علم نور ہے، علم روشنی ہے۔ تم اسے اپنے دل کو روشن کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو روشن کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو روشن کرنا چاہتے ہو، تو میرے نبی نے فرمایا عالم بن جاؤ۔ عالم نہیں بن سکتے متعلم بن جاؤ، متعلم نہیں بن سکتے تو ان کے سننے والے بن جاؤ، اگر وہ نہیں بن سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ رب کائنات نے انہی چاروں میں سے ایک چیز میں کامیابی رکھی ہے، اگر یہ چاروں میں سے کسی ایک چیز کو فالو کر لیا، رب کائنات دنیا بھی کامیاب کر دے گا، آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم سامعین اکرام، علم دین کے اوپر تقریر ہوئی، ٹائم کم تھا اس لیے میں نے اسے شارٹ میں آپ تک پہنچایا، تفصیل کا وقت نہیں تھا، بعد میں بتایا گیا کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے، تو میں نے بہت شارٹ میں، موضوع تو بہت لمبا تھا مگر میں نے اسے ٹکڑوں میں مختصر کر کے آپ تک پہنچایا۔ اب اس کی ساری وضاحت یہ ہے، آؤ دین سیکھیں۔ چند منٹوں کی گفتگو میں دین سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں آ رہی بات؟ چند منٹوں کی گفتگو میں دین سمجھ میں، کچھ سمجھ میں آئے گا مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے میرے رب نے رسول کے ساتھ ساتھ کتاب بھیجی۔ سنو رسول سے، پڑھو قرآن میں۔ تو عمل قرآن ہے اور بتانے والے رسول اللہ ہیں، اس لیے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اگر رب کو صرف سمجھانا ہوتا، صرف بتانا ہوتا تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کافی تھے، مگر توریت بھی بھیجا، زبور بھی بھیجا، انجیل بھی بھیجا، اور دیگر انبیاء اکرام صحیفے لے کے آئے، اور میرے نبی تمام مقدس کتابوں میں سب سے مقدس کتاب قرآن لے کر آئے۔ تو یہ ہمارا نصیبہ ہے، رسول بھی بلا ملا تو بے مثال، کتاب بھی ملی تو بے مثال، اور ہم امت اس کے صدقے میں بے مثال کر دی گئی۔ تمام امتوں میں یہ امت بے مثال ہے، اور کس وجہ سے؟ کیونکہ تم رب کے محبوب کی امت ہو۔
رب کے محبوب کی امت ہو تو رب کی محبوب کی امت ایسے ہوگی، بے علم ہوگی، جو نہ رب کو سمجھ پائے نہ رب کے رسول کو سمجھ پائے۔ اس منہ کو لے کے رب کی بارگاہ میں جاؤ گے، رسول کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ نہیں۔ کس منہ سے جاؤ گے؟ فقر کے ساتھ جاؤ، اور جاؤ کہ مولا جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس مقصد کو پورا کر کے آ رہا ہوں، اور سب سے پہلا مقصد ہے آؤ علم دین سیکھیں، آؤ علم۔ میں نے جتنی گفتگو کی اس کا نچوڑ اس کے اندر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جو ضروریات کے مسائل ہیں وہ اس کتاب کے اندر ہیں، اسے پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہاں، اب اس کے لیے کچھ پیکیج رکھے گئے ہیں، اسے پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک متعینہ وقت پہ ایگزام ہوگا، امتحان ہوگا۔ اس میں سے چنندہ سوال پیپر بنا کے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور اسی کتاب کے حوالے سے آپ کو جواب دینا ہے، اور جو صحیح جواب دے گا اس کی لسٹ الگ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اور جو غلط کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، صحیح جوابوں کی لسٹ بنے گی، اس کو موڑ کر قرعہ کیا جائے گا، اور پہلا انعام جو نکلے گا، جس نے صحیح جواب دیا ہے اور پہلا اس کا نمبر لگا ہے، تو بزم نوری کی جانب سے اسے عمرہ کا پیکیج ملے گا۔ اور باقی جو 9 لوگ ہیں جن کے نام 2 3 4 10 تک آئیں گے، ان کو اجمیر اور تاج آباد شریف کا زیارت کرائی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ پیکیج تو ایک ہے، اور اس کی پہل بزم نوری نے کی الگ بات ہے، مگر اسے صرف لالچ کے چکر میں نہ لینا، اسے اس چکر میں لینا کہ ہم علم دین سیکھ جائیں گے۔ اسے اپنے ہاتھ میں یوں پکڑنا، اور اس کی ہدیہ 100 روپے رکھا گیا ہے۔ کتنا رکھا گیا ہے؟ 100 روپے۔ 100 روپے کا تو روز کا سگریٹ اور کھرا کھا لیتے ہو آپ، گٹکا کھا لیتے ہو، اور اس سے جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اس سے جان کا خطرہ ہوتا ہے، مگر اس کتاب کو اگر 100 روپے میں لے لو گے تو یہ تمہارے ایمان کو روشن کر دے گی، یہ تمہاری دنیا اور آخرت آباد کر دے گی۔ وہاں جان کا خطرہ ہے اور یہاں تمہارے لیے نفع بخش ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو چند منٹوں کی تقریر سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ ہوتا ہے، مگر سب سے زیادہ جو تمہیں فائدہ ہوگا وہ کتاب فائدہ دے گی۔ کیا دے گی؟ ادھر کتاب فائدہ دے گی۔ اس سید صاحب کی جانب سے تو اس کا ہدیہ صرف معمولی 100 روپے رکھا گیا ہے۔ زیادہ ہے؟ بولیے نا، زیادہ ہے؟ بولیے۔ اس کتاب کے ذریعے سے جو روزمرہ کے ضروریت کے مسائل ہیں یہ کتاب آپ کو سکھا دے گی، مگر سیکھنے کی تڑپ ہونا، سیکھنے کی لگن ہونا، اور اسے پڑھنا ہے، اسے قرآن کی طرح غلافوں میں رکھ کر اور دھول کھانے کے لیے تاکوں میں نہیں رکھ دینا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اسے آپ کے ہاتھوں میں پکڑ کر اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ارے بولو نا، کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ اس کے ذریعے سے رب ہمیں علم عطا فرمائے گا۔ اور اس کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ اس کے اندر رب کی ربوبیت، رب کی وحدانیت کیا ہے وہ سمجھیں گے، نبی کی رسالت کیا ہے وہ سمجھیں گے، رب نے کیا احکام نافذ کیے وہ سمجھیں گے، شرائط نماز، فرائض غسل اور واجبات نماز، یہ ساری چیزیں جو روزمرہ تمہاری زندگی میں آتی ہیں وہ سوال و جواب کی شکل میں آج کے زمانے کے حساب سے، کہ آپ نے اور کتابیں پڑھی ہوں گی مگر اس میں دقیق الفاظ ہوتے ہیں، کٹھین الفاظ ہوتے ہیں، مشکل الفاظ ہوتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے، انہی الفاظوں کو آپ کے عام فہم زبان میں کر کے اس کتاب کے اندر نقش کر دیا گیا ہے، تاکہ آپ پڑھ کر اسے سمجھ بھی جائیں، یاد بھی کر لیں۔ اور کتنی کوشش کریں آپ، اور کتنی کوشش کریں۔ معاملہ یہ کہ پہلے کے زمانے میں لوگ کئی میلوں کا سفر کر کے ایک حدیث لینے کے لیے جاتے تھے۔ کتنی؟ ایک حدیث لینے کے لیے۔ اسے بند کر دیں، میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ بند کر دیں، اب بنا مائک کے دقت نہیں ہے نا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک تخلص ہے، بتاؤں؟ انہیں میزبان رسول کہا جاتا ہے۔ جب میرے نبی مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے نا، تو ہر صحابہ چاہتے تھے سرکار میرے گھر میں قیام کریں،
مگر نبی نے فرمایا میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ تو اونٹنی پورے گھر میں گھومی اور حضرت ایوب انصاری کے گھر میں آ کے بیٹھ گئی، نبی نے وہیں قیام فرمایا۔ ان کی عمر 80 سال ہوئی۔ کتنی سال؟ 80 سال ہوئی۔ ان کو پتا چلا کہ ایک حدیث رسول اللہ کی کسی اور صحابی کے پاس ہے، ان کا نام روایتوں میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے، اور وہ مصر میں رہتے تھے۔ یہ مدینے میں، وہ مصر میں۔ اگر آج کی اگر اس کی مسافت جوڑی جائے تو اس زمانے میں وہ کم سے کم 1000 کلومیٹر کا سفر تھا۔ 800 سے 1000 کلومیٹر کا سفر تھا۔ آپ کی 80 سال کی عمر ہے، 80 سال کی عمر میں بوڑھا گھر سے باہر نہیں نکلتا، پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں رہتی، مگر جب پتا چلا کہ ایک حدیث دوسرے صحابی کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو آپ اپنی اونٹنی پہ بیٹھے اور ایک حدیث کو لینے کے لیے کوئی اور کام نہیں، صرف ایک حدیث کو لینے کے لیے مدینے سے مصر کا سفر کیا۔ اور جب اس صحابی کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، دروازہ کھلا، جیسے ہی دیکھا کہ صحابی رسول آئے ہیں تو خیر مقدم کیا، کہا آئیے بیٹھیے، آپ کے لیے ضیافت کا انتظام کیا؟ کہا نہیں، میں صرف ایک حدیث سنا تمہارے پاس سے وہ لینے آیا ہوں۔ تو کہا کوئی اور کام نہیں؟ کہا کوئی اور کام نہیں، صرف حدیث رسول لینے آیا تھا۔ 1000 کلومیٹر کا سفر صحابی رسول کر رہے ہیں، اور کس لیے؟ ایک حدیث لانے کے لیے۔ اور انہوں نے حدیث لی اسی گھر کی چوکھٹ سے اور واپس لوٹ گئے، اور واپس مدینہ شریف آئے اس حدیث کو لے کے۔ تو پہلے کے زمانے میں علم سے اتنی محبت تھی کہ لوگ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا کرتے تھے۔ آج علم چل کے ہمارے پاس آ گیا، ہماری ہتھیلیوں میں آ گیا، ہماری گھر کی چوکھٹوں میں آ گیا، ہمارے پاس آ گیا۔ پہلے لوگ جاتے تھے کنویں کے پاس پانی پینے، آج کنواں ہمارے پاس آ رہا ہمیں سیراب کرنے کے لیے، مگر ہم اس سے ناآشنا ہیں، ہم اس سے انجان ہیں، اور وہ آئے ہوئے علم کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ بس جو میں نے آپ کو مثال دی ہے وہی مثال ہے کہ علم کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے علم کو جانا ہی نہیں، علم کو سمجھا ہی نہیں۔ تو آج پہلے علم کے لیے انسان جاتے تھے، آج علم ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کے بعد نہیں سیکھ رہے تم۔ یہ کتاب کتنی محنت سے لکھی گئی ہوگی تمہیں پتا ہے، اس میں کتنی راتیں گزری ہوں گی تمہیں پتا ہے، کتنا انسان نے اپنا وقت دیا ہوگا تمہیں پتا ہے، مگر اس نے اپنی مصروفیات جو تھی اس میں سے وقت نکال کر یہ کتاب لکھی۔ اور کس بنا پر لکھی؟ کہ کم سے کم میرے نبی کی امت علم سیکھ لے، وہ علم کی روشنی سے آشنا ہو جائے، اور کم سے کم علم سیکھ کر وہ اسلام کو سمجھ لے، اپنے مقصد کو سمجھ لے۔ بس اسی چیز کو لے کر بزم نوری نے یہ محنت کی ہے، اور یہ علم آپ کے ہاتھوں تک پہنچا رہی ہے۔ آپ کا کام ہے صرف اپنے ہاتھوں میں لینا ہے اور اسے کھول کر پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس علم کو سیکھنا ہے، اور جب سیکھ جاؤ گے اور جب اس کا ایگزام ہوگا تو اس میں تمہاری اصل پہچان ہوگی، کس نے پڑھا ہے کس نے نہیں پڑھا ہے، کس نے پڑھ کے سمجھا ہے اور کس نے نہیں سمجھا ہے، اور کون اس جستجو میں ہے کہ مولا مجھے علم عطا فرما دے۔ یہ کتاب آپ کی پہچان کرے گی، یہ کتاب آپ کی پہچان کرے گی۔ تو صرف 100 روپے ہدیہ ہے۔ کتنا ہے؟ 100 روپے ہدیہ ہے۔ اگر ابھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جناب واحد بھائی ہے، زبیر بھائی ہے، اور جو بزم نوری کے کارکن ہیں ان سے آپ بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ابھی ڈیٹ ایگزام کی نہیں ہے، اسے آپ کو پڑھنا ہے، اس کے لیے وقت دیا جائے گا آپ کو۔ کتنا وقت دیا جائے گا یہ آپ کو بتائیں گے، مگر وقت دیا جائے گا، اسے پڑھنا ہے وقت نکال کر۔ تم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت کسی کے پاس نہیں ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے میرے بھائی، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ تو یہ وقت نکال کر تمہارے لیے کوشش کی گئی ہے، اس میں بزم نوری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں علماء کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے لکھی گئی ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے۔ انہوں نے تو مدرسے میں جا کے علم سیکھ لیا، ہمارے تو اساتذہ نے ہمیں علم سکھا دیا، مگر تم سیکھ جاؤ، یہ کوشش بزم نوری کر رہی ہے۔ اور یہ اس ایم پی کے اندر پہلی پہل ہے، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ذریعے سے تمہیں علم سکھایا جا رہا ہے، اور اس میں تمہیں مدینہ شریف مکہ شریف کا پیکیج دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی علم کی برکت ہوگی کہ رب جسے چاہے گا
اس علم کی روشنی کے صدقے اس کا دل بھی روشن کر دے گا اور اپنے دیار میں بھی بلائے گا، اپنے نبی کے دیار میں بھی بلائے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ زیادہ سمجھانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، آپ سمجھدار ہیں، مگر دنیاوی معاملے میں کبھی دین کے معاملے میں بھی سمجھدار ہو جائیں، دین کے معاملے میں بھی سمجھدار ہو جائیں تو ہمارے اس دین اسلام کا نقشہ بدل جائے گا، مسلمان کا نقشہ بدل جائے گا۔ مسلمانوں آج کاٹے جا رہے ہو، ستائے جا رہے ہو، مارے جا رہے ہو اس بنا پہ کہ تم نے اسلام کو پست پست کر دیا ہے، اپنے پیٹھ کے پیچھے کر دیا ہے۔ آج فلسطین کا معاملہ ہے، وہاں پر آج مسلمان پریشان ہے، کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ تمہارے دل میں ذرہ برابر وہاں کے لوگوں کے لیے تمہارا دل تڑپا؟ بولو، تمہارا دل لرزا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے ابھی آنکھ کھول کر دنیا دیکھی ہے انہیں بم سے اڑا دیا گیا، ان کے جسم کے پرجے پرجے ریزے ریزے بگر گئے؟ کہ تم نے کبھی نمازوں میں ہاتھ اٹھا کر اس فلسطین کے لیے دعا کی؟ اس غازہ اور اس حماس کے لیے تم نے دعا کی؟ تم تو مسجد کا منہ نہیں دیکھتے، تم تو اماموں کے پیچھے آتے، امام صاحب دعا کر دیں ہم آمین کہہ دیں گے۔ کہ تمہارا دل لرزا ان لوگوں کے لیے؟ کہ تم نے سوچا کہ وہ جو وہاں حالات ہو رہے ہیں کبھی ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں، کبھی ہمارے اوپر بھی وہ معاملہ آ سکتا ہے؟ کہ کبھی تم نے سوچا؟ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بس وہی اہمیت کا معاملہ ہے، تم صرف نام کے مسلمان بن کے رہ گئے ہو، تم صرف لباس اور ٹوپی پہن کر تم اپنے آپ کو صرف مسلمان دکھاتے ہو، مگر مسلمان والی کوالٹی تمہارے اندر ہے ہی نہیں ہے، مسلمان والی خصلت تمہارے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ اے مسلمان، علم دین سیکھ اور پھر وہ خصلت اور وہ جذبہ ایمانی اپنے اندر پیدا کر جو صحابہ کے اندر تھی، جو رسول اللہ نے صحابہ کے اندر جگائی تھی۔ وہ جذبہ ایمانی، وہ جذبہ، وہ خصلت اور وہ دینداری اپنے اندر پیدا کر، جب اصل معنوں میں تو مسلمان اور ایمان والا کہلائے گا۔ تو اس کتاب کو لیجئے، اور جتنے یہاں پر آئے ہیں ہر انسان سے گزارش ہے، زبردستی کسی سے نہیں ہے، یہ زبردستی والی چیز نہیں ہے، یہ تو دل کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کے پاس بات سمجھ میں آئی آپ کو تو گزارش ہے کہ اس کتاب کو لیں، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے، یہ 10 سال کے بچے سے لے کے 60 سال کے بوڑھے تک کے لیے ہے، اس میں نہ عمر کی قید ہے اور کسی چیز کی قید نہیں ہے۔ ہر بچہ جو جانتا ہے پڑھنا لکھنا اس بچے کے لیے، اور جوان کی بات چھوڑ دو، بوڑھوں کی بات بھی یہی ہے، ہر انسان جو پڑھا لکھا تقویٰ ہے، جو ہندی پڑھنا جانتا ہے، جو اردو پڑھنا جانتا ہے اور جو سمجھتا ہے، ہر انسان کے لیے یہ کتاب ہے جی۔ ہاں، اور یہ مستورات کے لیے بھی ہے، اس میں مستورات بھی حصہ لے سکتی ہیں، دونوں کے اگزام ہوں گے، اپنے اپنے وقتوں پہ الگ الگ اگزام کیے جائیں گے اور پھر قرآن کرایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے علم دین سیکھو، اور اس کتاب کا نام بھی رکھا گیا آؤ علم دین سیکھیں۔ تو یہ بزم نوری کی پلیٹ فارم سے بزم نوری تمہیں بلا رہی ہے، آؤ اب تو علم دین سیکھ لو۔ کب تک بے علم رہو گے؟ کب تک اندھیرے میں رہو گے؟ اسلام روشنی لے کر آیا تھا، اسلام عروجیت بلندی لے کر آیا تھا، اسلام تمہیں انسان اور انسانیت سکھانے کے لیے آیا تھا۔ اب تو اس اسلام کے اندر مکمل آ جاؤ، تو یہ بزم نوری تمہیں سکھا رہا آؤ دین سیکھیں۔ تو اس کتاب کو لیجئے، علم سے آشنا ہوئیے اور علم دین سیکھیے، اور رب کائنات نے اگر بھلائی کا ارادہ کیا تو اگر اس کی طلب بچوں کے اندر آ گئی تو یہی کتاب تمہیں عالم بھی بنا دے گی، تمہیں طالب علم بھی بنا دے گی، تمہیں علم دین کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی بنا دے گی، اور علماء سے محبت کرنے والا بھی بنا دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے۔ استغفر اللہ ربی من کل